اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ مداحن شہداء میں شامل نہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا کہ تمہیں کیا کہ تم دیکھتے ہو کہ کوئی آدمی لوگوں کی عزت اور آبرو کو مجروح کرتا ہے اور تم اس کو نہ روکتے ہو نہ کوئی برا مانتے ہو۔ ان حضرات نے عرض کیا کہ ہم اس کی بدزبانی سے ڈرتے ہیں کہ ہم کچھ بولیں گے تو وہ ہماری بھی عزت اور آبرو پر حملہ کرے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو تم لوگ شہداء نہیں ہو سکتے۔ ابن کثیر نے یہ روایت نقل کر کے اس کا مطلب یہ بتلایا کہ ایسی مداحنت کرنے والے ان شہداء میں شامل نہیں ہوں گے جو قیامت کے روز انبیاء سابقین کی امتوں کے مقابلے میں شہادت دیں گے۔ دعوت کے کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے 6 غین کے جملے جن سے بچنا ضروری ہے، بچتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ترقی کی امید ہے۔ پہلا، غلو سے بچنا۔ دوسرا، غل سے بچنا۔ تیسرا، غرور سے بچنا۔ چوتھا، غفلت سے بچنا۔ پانچواں، غیبت سے بچنا۔ چھٹا، غصے سے بچنا۔ تم اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو۔ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجیے۔ لوگوں سے اپنا رخ مت پھیرو۔ تو غفلت کرنے والوں میں سے مت ہو جا۔ غیبت انجام کے اعتبار سے زنا سے زیادہ سخت ہے، اور آپ تندخو سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے، اس لیے آپ ان کو معاف کر دیجئے اور آپ ان کے لیے استغفار کر دیجئے اور ان سے خاص باتوں پر مشورہ لیتے رہا کیجئے۔ پھر جب آپ رائے پختہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیجئے۔ 40 سال کی عمر ہونے پر یہ دعائیں قرآنی پڑھنے سے امید ہے کہ اولاد صالح ہوگی، نیک کام کی خاص توفیق ہوگی۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ مناقب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت یا ایتھا النفس المطمئنہ فرشتے پڑھنے لگیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے سلام کہلوایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واحد صحابی ہیں جن کے ماں باپ، اولاد سب مسلمان ہوئے۔ روح المعانی میں ہے کہ یہ خصوصیت صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ صحت کلی اور صحت حسنہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ دین کا کام کرنا آسان کر دیجیے۔ یا اللہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کر دیجیے۔ یا اللہ آخرت کی رغبت دل میں ڈال دیجیے۔ جنت میں جانا آسان کر دیجیے، جہنم سے بچنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجیے، حرام سے بچائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔